السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر بائیولوجی چیپٹر نمبر 1 یعنی کہ چیپٹر نمبر 15 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ نام ہے اس کا ہومیوسٹیسس۔ ہومیوسٹیسس کا ہم پہلا ٹاپک دیکھیں گے، کانسیپٹ آف ہومیوسٹیسس۔ ہومیوسٹیسس کی ٹرم کو فرسٹ ٹائم جس نے ڈیفائن کیا اس کا نام تھا کلوڈی برنارڈ۔ اس نے اس ٹرم کو 1865 میں پہلی دفعہ ڈیفائن کیا۔ اب ہم اس ٹرم کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کا مین سمجھیں گے۔ ہومیوسٹیسس بیسیکلی دو لفظوں کے کمبینیشن سے مل کر بنا ہے۔ ہومیو مین کانسٹنٹ، اسٹیبلٹی اینڈ مینٹین، جبکہ اسٹیسس کو دیکھ لیں، اسٹیسس کنڈیشن اور انوائرمنٹ، یعنی کہ کنڈیشن اور انوائرمنٹ میں جو ہے اسٹیبلٹی، مینٹیننس اور کانسٹنٹ ان کا رہنا، کنڈیشن اور انوائرمنٹ کا جو چینجز ہوتی ہیں اس لحاظ سے ان کا کانسٹنٹ، انوائرمنٹ اور کنڈیشن کا اسٹیبل رہنا، مینٹین رہنا یا کانسٹنٹ رہنا، یہ مین ہوگا ہومیوسٹیسس کا۔ اب ڈیفینیشن پہ آ جاتے ہیں۔ ڈیفینیشن اس کی جو سمپل ورڈ میں ہم اگر اس کو دیکھیں تو ابیلٹی آف باڈی ٹو مینٹین انوائرمنٹ، یعنی کہ کسی جسم کی صلاحیت جس میں وہ اپنے انوائرمنٹ کو مینٹین رکھتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کون سا انوائرمنٹ مینٹین رہنا ہے اور کون سا انوائرمنٹ چینج ہونا ہے۔ یہ انوائرمنٹ جو ہے جس کو یہ مینٹین رکھتا ہے یہ انٹرنل انوائرمنٹ ہوگا، اور جس انوائرمنٹ میں چینجز ہوگی وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوگا۔ اور جو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوگا اس میں جو چینجز ہوں گی وہ وائڈ رینج کی ہوں گی۔ وائڈ رینج سے مراد یہ ہے کہ کافی بڑی رینج ہے نا، جو کافی بڑی حد تک نا چینجز ہوں گی۔ جبکہ اگر نیرو رینج دیکھ لیں، نیرو رینج کا مین یہ ہوگا، انٹرنل انوائرمنٹ میں نیرو رینج کی کہتے ہیں چینجز ہوگی۔ نیرو سے مراد یہ ہے کہ بہت کم، یعنی کہ جس طرح ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چینجز ہو رہی ہے نا اس لحاظ سے نیرو رینج میں چینجز ہوں گے ان انٹرنل انوائرمنٹ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ کو مزید۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے جو آؤٹ سائڈ آف دا باڈی ہوتا ہے، جبکہ انٹرنل انوائرمنٹ جو باڈی کا اپنا انوائرمنٹ یعنی کہ انسائڈ دا باڈی۔ اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ آلویز ویریبل، اور ایفیکٹ کرتا ہے انٹرنل انوائرمنٹ پہ۔ جبکہ انٹرنل انوائرمنٹ کو دیکھ لیں تو یہ اسٹیبل اور مینٹین کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو ود رسپیکٹ ٹو ایکسٹرنل انوائرمنٹ، اور پروٹیکشن کرتا ہے اگینسٹ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ڈفرینٹ ویز کے ذریعے۔ اب آج ہم بات کر لیتے ہیں جو آپ کی بک میں ٹیکسٹ بک میں پی ٹی بی کی پنجاب ٹیکسٹ بک کی بک جو ہے ڈیفینیشن اس پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ فرام دی ہارمز آف فلکچویشن ان دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ، یعنی کہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چینجز ہوتی ہیں ان کے نقصان کے جو بچاؤ ہیں، یعنی کہ آپ دیکھ لینا کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور انٹرنل انوائرمنٹ، اس کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو دیکھیں اس ڈیفینیشن کو تو اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی کہ پروٹیکشن کرنا آف انٹرنل انوائرمنٹ، انٹرنل انوائرمنٹ کی، یعنی کہ وہاں پہ پڑھا نا پیچھے انٹرنل انوائرمنٹ، فرام دی ہارمز آف فلکچویشن، فرام دی ہارمز آف فلکچویشن، ہارمز مین ہوتا ہے نقصان، آف دا فلکچویشن، فلکچویشن مطلب چینجز ان ایکسٹرنل انوائرمنٹ، یعنی کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو چینجز ہو رہی ہے ان چینجز کی وجہ سے اگر یہ چینجز ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انٹرنل انوائرمنٹ ہے جو یہ اس نقصان سے پروٹیکشن کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اس پروسیس کو ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مینٹیننس کن کن چیزوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔
کس طرح کی جاتی ہے. یعنی کہ نیور مین فکسڈ، یہ ایک تو یہ کہہ لیں گے کہ نیور سے مراد یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کانسٹنٹ نہیں ہوگی. جو مینٹیننس ہے نا، یہ کبھی بھی فکس نہیں ہوگی، کانسٹنٹ نہیں ہوگی، بلکہ یہ نیرو رینج میں ہوگی. میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا ہے کہ چینجز ہوتی ہیں، یہ دیکھیں انٹرنل انوائرمنٹ میں چینجز ہوتی ہیں، وائڈ رینج میں نہیں ہوتی بلکہ نیرو رینج میں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ ایک لحاظ سے کہیں نا کہ یہ کانسٹنٹلی اگر رہیں، یعنی کہ چینج نہ ہو، تو وہ ایک غلط بات ہو جائے گی. کیونکہ یہ دیکھ لیں کہ چینجز ہوں گی لیکن ود ان نیرو رینج. نیرو رینج مطلب آپ یہ لے لیں اسپیسیفک رینج کہ ایک خاص حد میں، مخصوص حد میں. ابھی آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. یہ ایگزامپل میں نے نیچے نوٹ کی ہوئی ہے، لکھی ہے. میں آپ کو میں اس کے ذریعے سے میں آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھا دیتا ہوں. آور باڈی آپٹیمم ٹمپریچر 37. ہماری باڈی کا جو ہے آپٹیمم ٹمپریچر ہے جو وہ 37 ہے، لیکن وہ ہر وقت 37 نہیں رہتا، بٹ ناٹ فکسڈ. اب دیکھ لیں اس کی رینج کیا ہوتی ہے. رینج ود ان نارملی 36 to 38 ڈگری سیلسیس. یہ اس کی ہوگی نیرو رینج 36 to 38 سیلسیس کی. اب یہ ڈیفینیشن پہ آج ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ فرام دی ہارمز آف فلکچویشن ان دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اور جو مینٹیننس ہوتی ہے، مینٹیننس دیکھ لیں کہ مینٹیننس میں نے کہا تھا نا نیور مین فکسڈ، کہ یعنی کبھی بھی فکس نہیں ہوگی مینٹیننس. یعنی کہ 37 ڈگری جو سیلسیس ہے وہ ٹمپریچر ہر وقت نہیں رہے گا، بلکہ وہ چینج ہوگا. اور چینج کتنی رینج میں ہوگا؟ نیرو رینج میں ہوگا. نیرو رینج کہہ لیں یا اسپیسیفک رینج کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اب بچوں آتے ہیں آگے، ہم جو کمپوننٹس ہیں اس کے انٹرنل انوائرمنٹ کے جو مینٹین کرتے ہیں، ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں. کہ یعنی ہم نے پیچھے پڑھا ہے ڈیفینیشن میں کہ انٹرنل انوائرمنٹ پروٹیکشن کرتا ہے اور فلکچویشن کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے جو ہوتی ہے. لیکن یہ کہ وہ چینجز انٹرنل جو انوائرمنٹ ہے اس کے کون کون سے کمپوننٹس انوالو ہوتے ہیں جو ان چینجز کے ساتھ مینٹین کرتے ہیں انٹرنل انوائرمنٹ کو. اس کا اگر دیکھ لیں، پہلا کمپوننٹ واٹر، سالٹس، ٹمپریچر اینڈ ویسٹ. یہاں سے ہم ان کی ڈیفینیشنز بنا لیتے ہیں کہ مینٹیننس آف